بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے خدا متعال کا. اس نے دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے. یہ خدا کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ سینکڑوں سال کے فاصلے، ہزاروں کلومیٹر کی دوری کے باوجود اس نے امام حسین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر قرار دی ہے. سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ خدایا مرتے دموں تک ہمیں امام حسین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے جانثاروں میں قرار فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کے حضور ادائے احترام اور عرض تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اپنی مختلف اوصاف کو بیان کیا ہے. خدا تعالی نے اپنی صفتوں کو خود بیان کیا ہے کہ خدا کون ہے. یہ جو آپ قرآن کریم میں مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور آیتیں کسی صفت پہ ختم ہوتی ہیں، مثلا کبھی ختم ہوتی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کبھی ختم ہوتی ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. تو یہ جن آیتوں پہ ختم ہوتی ہے، پہلے تو ان آیتوں، ان صفتوں کو غور سے پڑھیں کہ اس صفت کا مطلب کیا ہے. اگر خدا نے مثلا عزیز الحکیم پہ ختم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس سے پہلے والی آیت ہوگی اس میں خدا کی قدرت کا کہیں کوئی ذکر ہوگا. عزیز کا مطلب اردو میں محبوب ہے، عزیز کا مطلب اردو میں محبوب ہے، لیکن عزیز کا مطلب عربی میں ناقابل شکست ہے، جس کو کوئی شکست نہیں ہو سکتی، اس کو عزیز کہتے ہیں. عزیز الحکیم یعنی خدا ناقابل شکست ہے اور حکمت والا ہے، حکمت والا ہے. تو اس سے پہلے والی آیت میں جو بھی مفہوم ہوگا وہ ان دو سے ریلیونس کچھ ہوگی اس کی. مثلا کہیں پر خدا متعال فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. عزیز کا مطلب تو یہی ہو گیا کہ بہت قدرت ہے اس کے اندر، بہت طاقت ہے. غفار کا مطلب ہے بخشنے والا ہے. تو اب ریلیونس کیا ہے؟ مثلا بعض اوقات کوئی ممکن ہے بہت طاقتور ہو لیکن اس کے پاس حکمت نہ ہو. ممکن ہے کوئی بہت طاقتور ہو لیکن وہ بخشنے والا نہ ہو. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، میں وہ ہوں جو عزیز الحکیم ہوں. کہیں پہ فرماتا ہے میں وہ ہوں جو عزیز الغفار ہوں، کہیں پہ فرمائے گا میں غفور الرحیم ہوں. تو ہمیشہ آیتوں کے اینڈ کو پچھلی آیت سے مقابلے میں ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا لطف آئے گا کہ اس کا مطلب کیوں خدا نے فرمایا. خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہادی ہے، اور ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا. ہدایت کی ضرورت کیوں پیش آئی انسان کو؟ اگر مثلا انسان بھی جیسا کہ ہم سوچتے ہیں فرشتوں کی طرح ہوتے کہ جہاں پہ خلق ہوئے اس میں اب کوئی بہتری نہیں آئے گی. ہم ایسے ہی سوچتے ہیں نا فرشتوں کے بارے میں کہ بھائی جہاں پہ فرشتہ خلق ہوتا ہے اس میں بہتری نہیں آتی، تو پھر تو ہدایت کی ضرورت شاید نہ ہو. البتہ اس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی عمل ہوگا، اس کی کوئی ذمہ داری ہوگی، تو اس کو بھی ہدایت چاہیے ہوگی اپنی ذمہ داری کو انجام دینے میں. لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ اس میں اور کوئی ترقی نہیں ہونی تو مثلا اس کو ہدایت نہیں چاہیے.
لیکن انسان کو تو قطعاً چاہیے. کیوں چاہیے؟ اس کی وجہ ہے کہ انسان میں تو ترقی ہونی ہے، انسان کی خلقت ایسی ہے. پودوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی پودے نے بیج سے درخت بننا ہے، تو اگر خدا اس کو ہدایت نہ دے تو یہ بیج سے درخت کیسے بنے گا؟ فرشتوں کو اگر سوچیں بھی کہ انہوں نے ڈیولپ نہیں ہونا ہوتا، جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی چلتے رہتے ہیں، تب بھی ہدایت چاہیے تاکہ اپنے کام کو انجام دے. لیکن پودوں کو چاہیے نہیں چاہیے؟ پودوں کو تو یقیناً چاہیے، بیج سے درخت بننا ہے. انسان کو چاہیے نہیں چاہیے؟ انسان کو تو 100% چاہیے. کیوں؟ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. اس کو بیج سے درخت بھی بننا ہے اور بیچ میں کوئی ذمہ داری بھی انجام دینی ہے، اور وہ ذمہ داری بھی ایسی ہے کہ اس میں کوئی 1 سیکنڈ کا بھی اگر خدا وقفہ ڈال دے تو یہ گمراہ ہو جائے گا، اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا. لہذا شاید میں نے کل آپ کی خدمت میں وہ دعا عرض کی تھی، ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. خدایا ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے. تو ہمیں ہمیشہ ہدایت چاہیے. اب یہ جو خدا ہمیں ہدایت دیتا ہے، کب تک کے لیے ہدایت دیتا ہے؟ کتنی ہدایت دیتا ہے؟ ابھی بات ہوئی کہ بھئی ہمارا وجود ایسا ہے کہ پہلے سیکنڈ میں ہدایت چاہیے، دوسرے سیکنڈ میں بھی ہدایت چاہیے، تیسرے سیکنڈ میں بھی. جب تک زندہ ہیں اور باقی ہیں ہدایت چاہیے. کتنے زندہ ہیں، کتنے باقی ہیں؟ اب یہاں پہ بہت بڑا فرق آئے گا ذہن کا اور مینٹیلٹی کا. آپ اپنے آپ کو زندہ کتنا سمجھتے ہیں، باقی کتنا سمجھتے ہیں؟ 2 بنیادی فرق آ جائیں گے یہاں پہ انسانوں کے اندر. خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد. ایک وہ انسان ہے جو قیامت کہتا ہے، آخرت کہتا ہے، ذہن میں اس کے نہیں ہے. کہتا ہے یوم آخرت پہ ایمان لایا، مالک یوم الدین، روزانہ کئی دفعہ کہتا ہے. آخرت پر توجہ نہیں ہے اس کی، نعوذ باللہ تعالی. توجہ کس پر ہے؟ دنیا میں. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری دنیا ہے، اس کی خواہشات بھی ساتھ دیتی ہیں. بھائی ایک انسان اگر آخرت کو نہ سوچے تو انسان کی خواہشات کیا کہتی ہیں؟ انسان کی خواہشات بھی یہ کہتی ہیں مت سوچو، اس کو سوچو، اس کو دیکھو. تو وہ خود آخرت پہ کم توجہ دیتا ہے، خواہشات اس کو اور بڑھا دیتی ہیں، کہتی ہیں مت دیکھو. تو وہ دنیا کو دیکھتا ہے. اچھا شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان تو یقیناً یہ کہتا ہے کہ آخرت کو مت دیکھو. تو یہ آدمی 3 انجن لگا دیتا ہے اپنے اندر دنیا کے لیے. ایک شیطان، ایک اس کی خواہشات، ایک اس کی عقل. تینوں کو لگا دیتا ہے دنیا کے لیے. تو پھر یہ دنیا میں بھاگتا ہے، دنیا میں دوڑتا ہے، دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے، سارے کام دنیا کے لیے کرتا ہے، آخرت کو نہیں سوچتا. اچھا اگر کوئی انسان ایسا ہو ظاہر میں دیندار بھی ہو، ظاہر میں دیندار بھی ہو، تو یہ ہدایت خدا کی کہاں مانگے گا؟ نصرت خدا سے کہاں مانگے گا؟ مدد خدا سے کہاں مانگے گا؟ دنیا میں. مثلا اگر یہ خدا سے کہے گا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کے بعد اس کے دل میں جو دعائیں آ رہی ہوں گی وہ کہاں کی آئیں گی؟ دنیا کی. سب دنیا کی آئیں گی. مثلا امن یجیبو کا ورد کرے گا، مثلا اس کے بعد دعا جو مانگے گا کہاں کے لیے مانگے گا؟ دنیا کے لیے. نماز جعفر تیار پڑھے گا، اینڈ میں دعا کہاں کے لیے مانگے گا؟ دنیا کے لیے. کیوں؟ اس کے تینوں انجن دنیا پہ لگے ہوئے. تو یہ دیندار بھی ہوا، رہے گا دنیا کے اندر. اچھا اللہ کی ہدایت اتنی ہے بس، جو اللہ نے قرآن بھیجا، نبی بھیجے، ائمہ بھیجے، کیا کچھ بھیجا خدا متعال نے، اس کی ہدایت اس دنیا کے لیے تھی؟ سب نہیں.
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے یہ کب کہا کہ ہم اس دنیا میں مریں گے تو مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے۔ خدا کا فرمان یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں مریں گے، بدن تبدیل ہوگا، کہیں اور زندہ رہیں گے۔ ہمارے صرف مرے بھی تو جسم مریں گے، اس سے زیادہ نہیں مریں گے، اور بہت سو کے تو جسم بھی نہیں مریں گے، بہت سو کے تو جسم بھی زندہ رہیں گے، وہ صرف کھال تبدیل کریں گے، ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں۔ نہ یہ روح مرے گی ان کی، نہ ان کے جسم مریں گے، پرانا جسم بھی انٹیکٹ نئے جسم میں شفٹ ہو جائیں گے، پرانے جسم کی بھی برکتیں آتی رہیں گی، پرانے جسم کی بھی برکتیں آتی رہیں گی۔ آپ نے شاید سنا ہو مثلا شہر رے میں مشہور ایک عالم وہاں پہ دفن شیخ صدوق، اور ان کی جب قبر کھودی، آج سے تقریباً، شاید میں دقیق نہیں ہوں اس معاملے میں، ایگزیکٹ سال میں ذہن میں نہیں ہے، لیکن مثلا تقریباً 70-80 سال پہلے تقریباً، تو ان کی وفات کو اندازاً 1000 سال ہو رہے تھے، اندازاً 1000 سال، ممکن ہے 900 ہوئے، ممکن ہے 950، تقریباً 1000 سال ہو رہے تھے۔ جب شہر رے میں ان کی قبر کو کھودنا پڑ گیا، پانی آ گیا تھا، شاید قبر بہہ گئی تھی، تو جب ان کا جسد نکلا تو ناخن کے اوپر جو خضاب کیا تھا اس کا رنگ باقی تھا۔ اللہ اکبر، ناخن پہ جو خضاب کیا تھا اس کا رنگ باقی تھا۔ بھائی یہ معصوم ہے؟ نہیں، معصوم کے شاگرد ہیں۔ جسم ختم ہو گیا، ناخن کا رنگ باقی ہے ابھی، تو وہ جس کیمیکل سے خضاب بنا ہوگا اس میں باقی رہنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ شیخ صدوق کی انگلی کا ناخن ہے جس نے باقی رکھا ہے اپنے آپ کو، اس کیمیکل میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ 1000 سال چلے، وہ تو کہیں اور پڑا ہوا ختم ہو گیا ہوگا ابھی تک۔ ان کی انگلی کا ناخن ہے جس نے بچا کے رکھا ہے۔ تو جن کو خدا دیتا ہے، جب وہ خدا کامیاب انسان بناتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تو وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم نہ صرف یہ کہ اس دنیا کے لیے نہیں بنے ہو، تم آگے کے لیے بنے ہو، تمہاری کوئی چیز ضائع بھی نہیں جائے گی، لیکن تم یہاں نہیں رہو گے، تم نے آگے جانا ہے۔ شیخ صدوق کی برکات دنیا میں رہیں گی، ان کا بدن دنیا میں رہے گا، ان کا علم دنیا میں رہے گا، ان کی کتابیں دنیا کو فائدہ دیں گی، سب کچھ رہے گا، وہ یہاں نہیں ہوں گے، وہ آگے جائیں گے اور ان کا سفر جاری رہے گا۔ ہم سب بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اصل میں ہدایت دے اس 50-60 سال کی دنیاوی زندگی کے لیے یا آگے کے لیے؟ یہ 50-60 سال ہیں، 70 سال 80 سال، اصل ہدایت یہاں کے لیے نہیں ہے۔ دے گا ہدایت کیونکہ وہ تو ہادی ہے، 1 سیکنڈ بھی کہیں رہیں گے تو ہدایت دے گا، لیکن اصل ہدایت یہاں کے لیے نہیں ہے، اصل ہدایت کہیں اور کے لیے ہے۔ جتنی بھی ہمیں تیاری کرواتا ہے وہ اس کے لیے نہیں کرواتا کہ اس دنیا کے اندر تم نے آسمان میں پہنچنا ہے، نہیں، وہ تیاری بھی کہیں اور کے لیے کرواتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہمارا فریم دنیا سے باہر نہیں نکلتا، ہمارا، اسی لیے کہہ رہا ہوں ہمارا اور آپ کا سب کا۔ البتہ آپ میں کچھ لوگ ہوں گے جو اس فریم سے نکل گئے ہوں گے، اتنے خوش قسمت ہوں گے، لیکن میرے جیسے لوگ پھنسے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، ان کی آنکھیں دنیا سے باہر نہیں نکلتی۔ جب دنیا پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں عذاب ٹوٹ گیا، آسمان گر گیا، جبکہ دنیا نے کتنا رہنا ہے، اس وقت دماغ سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے تربیت کا ہمیں نظام دیا ہے، اس کے کچھ فنڈامنٹلز ہیں، اس کی کچھ بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ بھائی تمہیں صحیح جو تیاری کرنی ہے وہ دنیا کی نہیں کرنی ہے، آخرت کی کرنی ہے۔ اچھا، دنیا پہ کوئی توجہ نہیں دینی، خدا کہتا ہے اس کو میں سنبھال لوں گا، اس کی پرواہ میں اپنے آپ کو مت گھلاؤ، اس کو میں سنبھال لوں گا اور اتنی طاقت دوں گا کہ اس کے غم اور تکلیفوں کو تم برداشت کر لو گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تم دنیا کے اوپر مت مرو، باقی دنیا کو میں سنبھال لوں گا۔ اور ایک اور بات ہے جو اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں، واقعے کے طور پر بھی آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ یہ کہ جب خدا کسی کو لمبی مدت میں نوازتا ہے، لمبی مدت میں نوازتا ہے کیا مطلب؟ آخرت میں نوازتا ہے، معمولاً دنیا لے لیتا ہے، معمولاً ہوں گے ایسے
کچھ لوگ ہوں گے دنیا کے اندر جن کو دنیا بھی آسانی میں رکھے، دنیا آسانی میں رکھے اور آخرت بھی آسانی میں رکھے، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا نہیں۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جن کو خدا نے آخرت میں دینا ہوتا ہے ان کو دنیا میں سکون سے نہیں رکھتا، ان کی دنیا میں بہرحال ٹینشن بہت ہوتا ہے، ان کی دنیا میں مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں ان لوگوں میں نہ چلا جاؤں تو دنیا میں بھی ٹینشن، آخرت میں بھی ٹینشن، اس میں نہ پھنس جاؤں کہیں، ڈر اس سے لگے۔ اس سے مت ڈرو کہ دنیا میں ٹینشن ہے، دنیا کا تو ٹینشن ہونا ہی ہونا ہے، تو سمجھ میں آتی ہے بات، دنیا ہے ہی بس جگہ، یہاں پہ مسائل رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کیسے بچے گی؟ جو تربیت کرنی ہے وہ کس کام کے لیے کرنی ہے؟ دنیا بچانے کے لیے نہیں، دنیا خدا پہ چھوڑ دو، آخرت بچا، آخرت بچانے کے لیے۔ اب وہ تربیت کیا کرنی ہے، کیا درجات ہیں اس کے؟ اس میں ہمارے معاشرے میں ایک بہت سخت قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ پھنس گئی ہے، دیکھنے کا طریقہ کار میں، دیکھنے کے طریقے میں غلطی آ گئی ہے، اس غلطی نے ہماری جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ میں ایک دنیا کی مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بھائی مثلا بعض اوقات انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو کام میں نے کرنا تھا اصل کام کیا تھا، غلط لے لیتا ہے، جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا، باقی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں معمولاً مثال دیتا ہوں اسکولز کی، اور کئی دفعہ شاید آپ کی خدمت میں بھی عرض کر چکا ہوں گا کہ بھئی اسکول چل رہے ہوتے ہیں، کلاسیں لگ رہی ہوتی ہیں، بچے آ رہے ہوتے ہیں، بچے جا رہے ہوتے ہیں، کاپیاں، کتابیں، بستے، پیریڈ، ٹیچر، امتحان، رزلٹ، سب کچھ ہوتا ہے، صرف ایک مشکل ہے، اس اسکول میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے علم سیکھنا ہے، یہ کچھ اور سوچے بیٹھے ہیں۔ یہ کیا سوچے بیٹھے ہیں؟ بچہ یہ سوچے بیٹھا ہے کہ میں نے کلاس میں آنا ہے، میں نے نمبر بنانے ہیں، میں نے سند، ڈگری، سرٹیفکیٹ لینا ہے، بعد میں میں نے کمانے کی مشین بننی ہے۔ ٹیچر نے کیا سوچا ہے؟ ٹیچر نے یہ سوچا ہے میں نے صبح سے دوپہر تک یہاں جھک مارنی ہے، آخر میں مجھے ایک تنخواہ ملنی ہے، تنخواہ مل گئی، اللہ اللہ خیر سلام۔ پیرنٹس نے کیا سوچا ہے؟ پیرنٹس نے سوچا ہے کہ ہمیں خاندان والوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا بچہ کتنے اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے نمبر کتنے اچھے ہیں، اس کی رینک اینڈ پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ تینوں پارٹیز یہ سوچے بیٹھی ہیں۔ اچھا، اس بیچ میں ایک ہدف ہے جو مظلوم ہو گیا، وہ ہدف کیا تھا؟ بھائی یہ علم کسی کو دینا تھا، علم کسی نے لینا تھا، اس علم سے اپنے آپ کو انسان بنانا تھا، وہ کہاں گیا؟ کم از کم آج کے اسکولوں میں کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، تقریباً انڈرسٹوڈ ہے۔ اسکول میں یہ مشکل آئے تو اس قوم کا مستقبل خطرے میں ہے، اور اگر دین میں یہ مشکل آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے آخرت خطرے میں ہے۔ علم میں یہ مشکل آئے تو دنیا کا مستقبل خطرے میں ہے، اور دین میں یہ مشکل آئے تو پھر آخرت خطرے میں ہے۔ اچھا، آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دنیا کے اسکولوں میں تو یہ مشکل ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ہم تو خود یہی کہتے ہیں کہ اسکول یہ کر رہے ہیں، دین میں یہ کیسے آتی ہے؟ میں دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ صاحب مثال کے طور پر میں نے اپنے بچے کے لیے قرآن کریم کا ایک استاد لگوایا، قاری صاحب کو لگوایا۔ اچھا، یہ قاری صاحب یہاں پر آتے ہیں، بچے کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ دینی کام ہے یا غیر دینی کام ہے؟ دینی کام ہے۔ اس بچے کو یہ پتا ہے کہ میں نے قرآن سے کیا سیکھنا ہے؟ نہیں، اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے قرآن کا پہلے قاعدہ پڑھنا ہے، پھر سپارہ پڑھنا ہے،
سارے سپارے پڑھ کے 30 سپارے پورے کرنے ہیں، اتنا کہ میں عربی پڑھنے کے قابل ہو جاؤں، میں پڑھوں تو مولانا صاحب مجھے نہ ڈانٹیں، مجھے نہ ماریں، معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا، وہ جو مولانا صاحب آ رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم پڑھ لے، اس کو کہیں علم نہ پڑھے، اتنا کر لے بس۔ اچھا، ان کو یہ مقصد ہے کہ قرآن کا مفہوم، قرآن کی تعلیمات، قرآن کی ہدایت اس بچے کو ملے؟ نہیں، بچے کے ذہن میں ہے یہ؟ نہیں۔ تو اب کیا خطرے میں ہے پھر؟ آخرت خطرے میں۔ بدقسمتی معمولاً یہ ہوتی ہے کہ بچے کا انٹرسٹ بھی اس میں نہیں ہوتا، تو اس بچے کا چونکہ انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا تو تھوڑا زور زبردستی بھی مولانا کو کرنی پڑتی ہے، تو اس کو پہلا دیندار استاد جو ملتا ہے وہ ملتا ہے جو تھوڑا زور زبردستی بھی کرتا ہے، تو قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ویسے ہی تھوڑا سا پھیکا پھیکا سا بن جاتا ہے کہ بھائی دوسری جگہوں پہ تو شاید پٹنے سے بچ جاتا ہوں، یہاں پٹنا پڑتا ہے، یہاں ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، معاملہ خراب ہو گیا۔ چلیے ہم سوچتے ہیں کہ یہ بچہ خوش قسمت رہا ہوگا، اس کو ایک اچھے پڑھانے والے مل گئے ہوں گے، اور الحمدللہ ہیں، اللہ کا شکر ہے، پڑھانے والے اچھے مل گئے ہوں گے، انہوں نے اس کو تھوڑا بہت یہ بتا دیا ہوگا کہ بیٹا یہ قرآن ہے، اس کی تعظیم ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اس کی ایک نورانیت ہوتی ہے، اس کے الفاظ کو وضو کر کے پڑھا کرو، یہ کرو وہ کرو، اور انہوں نے یہ سب چیزیں بتا دیں، اس کے ذہن میں تھوڑا احترام بھی آ گیا، اس نے قرآن پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ ابھی بھی ایک بات باقی ہے، اس کو تعلیمات سے کچھ سمجھ میں آیا ابھی تک؟ نہیں۔ اچھا، اگر اور بہتر صورتحال ہو تو کیا ہوگا؟ اور بہتر یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر اس کو قرآن بہت اچھا پڑھنا آ جائے گا، تھوڑا بہت ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے، تو مثال کے طور پر یہ قرآن کریم پڑھتا ہے، سوریں پڑھتا ہے، تھوڑا بہت ترجمہ بھی اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ میں نے قرآن سے لینا کیا ہے؟ نہیں، یہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب میں ایک مثال اس کے ساتھ ایک اور دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہ کا کرم ہے، ہمارے معاشرے میں دین کے معاملے میں تھوڑی بہتری آ رہی ہے، اللہ کا کرم، تھوڑی بہتری آ رہی ہے، پہلے والی بہت خراب حالت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مثلا اب ہمارے بچوں کو دعائیں آتی ہیں، اب ہمارے بچوں کو مثلا تاریخ اسلام سے بھی کئی چیزیں پتہ ہیں، فقہ سے کئی چیزیں پتہ ہیں، اللہ کا کرم ہے، بہتری ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ایک ذرا سی مشکل ہے، میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگوں کو، والدین کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ دین کے ذریعے بچے کو دینا کیا ہے، ایک اوور آل ہدف ہے ہمارے پاس۔ مثلا ہم کہتے ہیں یہ بچہ قیامت کے دن ہمارے لیے عزت کا باعث بنے، یہ تقریباً ہے ذہن میں، یہ بچہ امام کے آبان و انصار میں تبدیل ہو جائے، انشاءاللہ امام کی نصرت کرے، الحمدللہ یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اچھا، یہ بچہ دیندار کہلائے، صحیح ہے، یہ سب یہاں پر معلوم ہو گیا ہمیں۔ اب آپ کیا کریں گے تو یہ ہوگا، یہاں پہ ذرا سی ایک مشکل ہے۔ وہ کیا سمجھ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میرا بچہ احکام جانتا ہے، تھوڑے بہت اخلاق پڑھے اس نے، تھوڑا بہت عقائد پڑھے اس نے، اور مثال کے طور پر قرآن کریم تھوڑا بہت جانتا ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں اس کو امام کی نصرت تک لے جائیں گی۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ جگہ کون سی ہے؟ میں ایک جگہ پہ پہنچانا چاہ رہا ہوں، ان سب کو کرنے کے بعد اس میں تبدیلی کون سی آئے گی جو اس کو امام کے نزدیک لے کے جائے گی؟ کیوں میں پوچھ رہا ہوں؟ اپنے اوپر رکھ کے بول دیتا ہوں۔ مثلا فرض کریں میں نے 30 سال نمازیں پڑھی، 40 سال نمازیں پڑھی، 40 سال نمازیں پڑھنے کے بعد جس میں قرات صحیح تھی، جس میں احکام کی پیروی تھی، سب صحیح تھا، اب میرے اندر تبدیلی کیا آنی ہے؟
کون سی تبدیلی دیکھوں جس کے بعد میں یہ کہوں کہ اب میں امام کی نصرت کے لیے تیار ہو رہا ہوں؟ کیا تبدیلی دیکھوں؟ بہت سارے لوگوں کا مجھے اندازہ ہے وہ یہ تبدیلی نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو اعمال عبادات ظاہری طور پہ ہم نے انجام دے دیے یہ کافی ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. اور میں اس کی مثال ایک اور اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی شب قدر کے اعمال کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، سارے اعمال پوری رات کر لیتے ہیں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کبھی کہ اس پوری رات اعمال کرنے سے میرے اندر اگلے دن کیریکٹر میں کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ نہیں. ہو گیا ہو گیا. اب یہ تمام مقدمہ تیار کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ لب لباب عرض کروں، کبھی ایسا نہ ہو کہ صرف تنقید ہوتی رہے. اصل مطلب کیا ہے اس کو عرض کرنا ہے مجھے آپ کی خدمت میں. اصل مطلب یہ ہے بھائی یہ سارا دین آتا ہے انسان کے اندر ایک چیز بنانے کے لیے. وہ جو اندر بنانے کے لیے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم ایک اور جملے کے اندر کہتے ہیں اللہ کا قرب، ایک اور جملے میں ہم کہتے ہیں اللہ کی بندگی. تو یہ جو میں نماز پڑھتا ہوں یہ کیوں ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، بھئی کھڑے ہوتے وقت یہ سوچے، رکوع میں یہ سوچے، سجدے میں یہ سوچے، یہ سب کا سب اللہ سے نزدیک لے جانے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے. نٹ شیل میں کیا ہے یہ؟ چند جملوں میں یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تربیت اس ہدف کے لیے ہے، باقی چیزیں سیکھنے سکھانے کی ہیں. بچے کو نماز پڑھنا سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، احکام سکھاؤ، عقائد سکھاؤ، اخلاق بتاؤ، تاریخ سکھاؤ، سب کچھ کرو یہاں پہنچنے کے لیے، اس جگہ پہنچنے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ جس طرح وہ اسکول چلتا رہتا ہے کوئی علم نہیں پوچھتا، اس طرح دین چلتا رہتا ہے اور کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ پہنچنا کہاں پر تھا. اور یہ وہ ہماری مشکل بن جاتی ہے کہ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں بندہ نمازی ہے لیکن مکار ہے، بندہ دعاؤں میں آگے آگے ہے، گھرانہ سنبھالنے کو تیار نہیں ہے، گھرانے کے اندر ظالم ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس مشکل کی وجہ سے جو ابھی عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بھائی جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اس بندگی کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بندگی کا مطلب دیا ہے تو حکم دے اقیم الصلاۃ، میں نماز پڑھ لوں گا، معاملہ ختم. یہ ہو گئی بندگی. میں کہوں گا تھوڑا سا آگے بڑھ، تھوڑا سا آگے بڑھ. جب میں نماز اقامہ کر لوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ بندگی ہوگی. وہ کیا ہونا ہے؟ چند جملوں کے اندر، بس چند جملوں کے اندر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو خدا ہے وہ کیسا ہے اور مجھے خدا کی صفتوں کو اپنے اندر لانا ہے. جو خدا ہے وہ کیسا ہے، جو خدا کی صفتیں وہ میرے اندر آئی ہیں یا نہیں آئی. مثال عرض کر دیتا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. کوئی بندہ ہے 1 گھنٹہ لگاتا ہے نماز شب کے لیے، 1 گھنٹہ لگاتا ہے نماز مغرب عشاء اور اس کے تعقیبات کے لیے، روزانہ 1 سپارہ قرآن کریم پڑھتا ہے، عبادتیں ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے، 3 مہینے روزے رکھتا ہے ہر سال کے، حج اور زیارات پہ ہمیشہ جا رہا ہے، صحیح ہے. صرف ایک مشکل ہے، متکبر ہے، تکبر ہے اس کے اندر بڑائی کا احساس ہے. دوسرے پست ہیں، میں بلند ہوں، صحیح ہے. جانتا ہے کہ میں متکبر ہوں، سمجھ رہا ہے عبادتیں کر لوں نا یہ کافی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ یہ کافی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ ٹیکنیکلی جواب کیا ہے؟ کیا اس نے اقیم الصلاۃ پہ عمل نہیں کیا؟ کیا ہے. آتو زکات پہ عمل نہیں کیا؟ کیا ہے. حج اور عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہے. اتم الصیام، سیام بھی رکھا ہے، سب کچھ تو کیا ہے. تو اب کیوں اگر ایک متکبر ہے تو کیوں باقی چیزیں قبول نہیں ہوتی؟
سارے احکام شریعہ کے اوپر، اللہ کے احکام کے اوپر قرآن کریم کے عمل کر لیا، تو اس کو یہ تکبر کیوں کامیابی نہیں دلاتا؟ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس نے خدا کی بندگی کی ہوتی تو خدا متعال نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم بندوں کے سامنے عاجزی دکھائیں، انکساری دکھائیں۔ اس نے نہیں چاہا کہ ہم تکبر دکھائیں۔ کیوں؟ متکبر انسان اصلا خدا کا ماننے والا بھی نہیں ہے، پھر اس کا مطلب کیوں؟ بھائی اگر خدا کو مانتا تو خدا کو خالق مانتا، اگر خدا کو خالق مانتا تو یہ جو ساری مخلوق ہیں یہ کس کی خلق ہوئی ہوئی ہیں؟ خدا کی خلق ہوئی ہوئی ہیں، تو ان کے سامنے تکبر کیوں دکھا رہا ہے جب یہ خدا کی مخلوق ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تکبر نشاندہی کر رہا ہے، یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اس کو خدا پہ یقین نہیں ہے، اس کو خدا کی خالقیت پہ یقین نہیں ہے۔ تو ان نمازوں کا کیا ہوا؟ وہ نمازوں نے اس کے اندر سرایت نہیں کیا ہے، اوپر اوپر پڑھ رہا ہے یہ۔ وہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی سجدہ کرے، واقعی سجدہ کرے تو بندگی سوچے۔ اگر اس نے 40 سال بندگی سوچ کے سجدہ کیا ہوتا تو نماز کے بعد تکبر دکھاتا ہی۔ یہ تربیت کے مراحل ہیں۔ ہم لوگ کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ اس ظاہر میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی اس گہرائی میں گئے ہی نہیں۔ ابھی بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس گہرائی کی پرواہ کی ہے کہ بھائی اس نماز کے پیچھے، اس روزے کے پیچھے، قرآن کریم کے پیچھے، وضو نماز کے پیچھے ایک گہرائی بھی ہے یہاں پر۔ اچھا اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر ہمارے معاشرے کی کہانیاں ہیں، سن لو۔ بھائی ایک بندے کی، ایک جوان نے ایک مثلا شادی کی، ایک لڑکی اس کے ساتھ ازدواج میں ڈال دی گئی، پتہ چل رہا ہے کہ ظلم کر رہا ہے۔ بندہ خدا دیندار ہے، اچھا بھلا دیندار لڑکا ہے، معاشرے کے اندر دینداری میں مشہور ہے، بچی پہ ظلم کرتا ہے۔ کیوں ظلم کرتا ہے؟ اس کے اندر خدا کی صفتیں نہیں آئی ہیں۔ ماں مثلا ادھر سے لے لیتا ہوں مثال کے طور پر، بچی دیندار ہے، پردہ بھی کرتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جہاں پہ گئی ہے وہاں ایڈجسٹ نہیں ہے۔ کیوں ایڈجسٹ نہیں ہے؟ اس نے نہیں سمجھا کہ بھائی رحم دلی کسے کہتے ہیں۔ رحم دلی کچھ ہوتی ہے چیز، سمجھ لیں کیلکولیشنز ہیں، 2+2 4 ہے، میں نے اس کو یہ دیا وہ مجھے دے، معاملہ ختم۔ یہ دین نہیں ہے، دین کچھ اور ہے۔ یہ جو گہرائی ہے یہ ہماری مسنگ ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں مسنگ ہے۔ اب میں اور آپ کیا کریں اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم تربیت کے مراحل سے ذکر کریں گے اور ان مراحل کے اصول عرض کریں گے کہ بھئی یہ مراحل کیسے حاصل ہوں گے۔ تو وہ پہلا مرحلہ بہت آسان سا، البتہ لوگ اس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں وہ، اور اس کی بھی میں انشاءاللہ آج یا کل میں ذکر کروں گا کہ اس کی مشکل کیا ہے۔ کیوں ہمارا بچہ مثال کے طور پر بچپن میں تو نماز پڑھتا ہے، جیسے ہی بڑا ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ اسکول تک تو ماں باپ کے دام میں تھا، انہوں نے پھنسا کے اس کو کہہ کے نمازیں پڑھوا لی۔ اب وہ جو کالج یونیورسٹی میں آیا تو غائب۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دین اس کے سینے میں نہیں گیا تھا، اوپر چل رہا تھا۔ خاندانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ تربیت میں غلطی کہاں پہ آتی ہے؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا جو میں نے اسکول کی مثال میں تھوڑی سی عرض کر دی تھی، دیکھیے گا کہیں یہ غلطی تو نہیں ہو رہی ہمارے معاشرے میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد آل محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ ایک مثال جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، میں نے اسکول کے معاملے میں یہ کہا کہ بھائی والدین کو اس کی بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ خاندان کو یہ بتا سکیں کہ بچہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے، نمبر کتنے لاتا ہے۔ اچھا اسکول کو ہٹا دیتا ہوں، دین کی کوئی ایکٹیویٹی ڈال دیتا ہوں، دین کی ایک ایکٹیویٹی ڈال دیتا ہوں۔ چلیے آپ کو پریکٹیکل مثال عرض کرتا ہوں۔
ایک دفعہ میں اب اتنی احتیاط سے بولنا ہے کہ جگہ سمجھ میں نہ آئے، کہ بھئی پتہ نہ چلے کہ کہاں کا معاملہ ہے یہ. تو مثلا میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ بچوں کو دین سکھانے کے لیے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا. مثلا کہ وہ بچہ اگر دین میں اچھا کام کرے، مثلا سورہ اچھی پڑھے گا، نمبر اچھے لائے گا، تو وہ اس کو کریڈٹ دے دیا کرتے تھے. تو مثلا اس کو 10 نمبر مل گئے، 20 نمبر مل گئے، 30 نمبر مل گئے. ان کریڈٹس کے مثلا کارڈز مل جاتے تھے کہ بھئی یہ کارڈ یہ ہے، کارڈ وہ ہے. تو یہ کارڈ اس کو 5 کارڈ مل گئے اس بات کے، 10 کارڈ مل گئے اس بات کے، 20 کارڈ اس بات کے. یہ کون سی باتیں ہوتی تھیں؟ دینی باتیں. مثلا پنکچوئل تھا، بچہ بہیو اچھا کرتا تھا، یہ سب باتیں. تو اس سسٹم میں ایک دفعہ میں نے اس کو دیکھا تو ایک بات میرے دماغ میں کلک کر رہی تھی. میں خود ٹیچر تھا اس وقت، میرے دماغ میں ایک بات آئی. تو بظاہر بڑا اچھا تھا، بتانے والے نے بھی بڑی اچھی پریزنٹیشن دی، بڑا امپریسو کام لگا. تو میں نے اچانک اس سے پوچھا، اچانک ایسے بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں آ گئی. میں نے کہا یہ بچوں کے کارڈ چوری تو نہیں ہوتے کبھی؟ تو جو پریزنٹیشن دینے والا بہت زبردست قسم کی پریزنٹیشن، اچانک وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. کہنے لگا مولانا ہم لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، بچے ایک دوسرے کے کارڈ چوری کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا اس کے بعد کیا کرتے ہیں یہ؟ کہنے لگا کہ کچھ نہیں کرتے، اپنے والدین کو اپنے خاندان میں دکھاتے ہیں میرے پاس اتنے کارڈ ہیں. صحیح. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو ہم نے ترکیب نکالی تھی یہ بھی نفس پرستی کا شکار ہو گئی. کیوں؟ بچہ اچھے کام اچھائی کے لیے نہیں کر رہا ہے، کارڈ کے ذریعے اپنی شہرت اور اپنی سوسائٹی میں ریپوٹیشن کے لیے کر رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ بہت ہو رہا ہے. والدین بھیجتے ہیں فلاں دینی مقابلے کے اندر، کیوں؟ تاکہ پورے خاندان کو بتائیں کہ میرا بیٹا پوری کمیونٹی میں اول آیا تھا. فلاں مقابلے کے اندر میرے بچے کو اتنا انعام ملا تھا. جب اس بچے کو بھی پتا ہے یہ جو باپ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے نا کہ بیٹا حفظ کر، اس کو قرآن سے سروکار نہیں ہے، اس کو اس نتیجے سے سروکار ہے. دوستو یہ پوچھ رہا ہوں، اس سے دین پھیل جائے گا؟ اس سے دین پھیلے گا؟ نہیں پھیلے گا. مطمئن رہو نہیں پھیلے گا. اس سے کیا پھیلے گا؟ اس سے صرف اتنا ہوا ہے، پہلے لوگ نفس پرستی گاڑی پہ کر رہے تھے، اب میں نفس پرستی حفظ پہ کر رہا ہوں. بس یہ ہوا ہے. اس بیچ میں بچہ حافظ بھی بن گیا ہے، بدقسمتی کے ساتھ قرآن کا احترام اس کو بھی نہیں پتا. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر یہ ہوا ہے تو بہت غلط ہوا ہے. تو ہم یہ سب کیوں غلط ہو رہا ہے؟ ہدف ذہن میں نہیں ہے، مقصد ذہن میں نہیں ہے. اب میں آپ کو بار بار لاتا ہوں کہ مقصد بولوں، لیکن پھر سوچتا ہوں پہلے ان کو کنونس کروں کہ بھائی مقصد اہم ہے. دیکھو یہ سارے کام ہم نے کر لیے ہیں دین کے نام پہ اور ہم اپنے آبجیکٹو کو نہیں لے پائے. یہ بچہ جس کو میں نے اس طرح سے قرآن سکھایا، اس طرح سے میں نے اس کو دینی کلاسوں میں بٹھایا کہ یہ میری نفس پرستی کی خاطر بنے، یہ خود بھی نفس پرستی کی خاطر دین سیکھے، نعوذ باللہ تعالی. اگر ایسا ہو یہ دین اس کے کام نہیں آئے گا. یہ بچہ دیندار مشہور ہو جائے گا، اس کو رشتے بھی مل جائیں گے، لیکن زندگی اچھی نہیں گزرے. اچھا اس کے بدلے میں ہم کیا سکھاتے؟ اب میں سوچ رہا ہوں، یہ مت سوچوں میں کیا سکھاتا، میں یہ سوچ رہا ہوں میں خود کیا سیکھتا. چھوڑ دیں اب معاملے کو کہ میں کیا سکھاتا، یہ سوچ لیں مجھے کیا سیکھنا تھا. مثلا میری عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی، میں دین کے نام پہ یہ بھی کر چکا، دین کے نام پہ وہ بھی کر چکا، یہ بھی میں نے کر لیا، وہ بھی کر لیا. اینڈ میں جا کر میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں بھائی تو مرنے والا ہے، یہ بتا تو نے اصلی کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ اصلی کام کیا ہے؟ چند جملے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. بھائی اصلی کام یہ ہے کہ یہ میرا خدا ہے،
جس کی مجھے بندگی کرنی ہے، یہ خدا نے کچھ صفتیں کہیں تھیں کہ یہ میرے اندر آئیں، یہ میرے اندر آ گئی ہیں یا نہیں آئی ہیں، یہ اصلی کام۔ مثلا آیا خدا متعال نے مجھے سچا دیکھنا تھا یا جھوٹا دیکھنا تھا؟ اس نے مجھے سچا دیکھنا تھا۔ نمازی دیکھنا تھا یا نہیں دیکھنا تھا؟ نمازی تو دیکھنا تھا، لیکن سچا نمازی دیکھنا تھا، جھوٹا نمازی نہیں دیکھنا تھا۔ قاری دیکھنا تھا یا نہیں دیکھنا تھا؟ قاری دیکھنا تھا، لیکن سچا قاری، جھوٹا قاری تھوڑی دیکھنا تھا۔ اس سچائی میں کیا کیا شامل ہے؟ پوری اسٹوری، کہانی ہے، لمبی کہانی۔ سچائی صرف زبان کا سچ نہیں ہے، چہرے کا بھی سچ ہے، دل کا بھی سچ ہے۔ اس ڈیپتھ کو میں کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سچائی اور ان صفات کی گہرائی کتنی ہے، یہ بھی دکھاوے کا نہیں ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں میں دنیا والوں کے نزدیک سچا بن جاؤں، نہیں، اس میں گہرائی ہے، ایک اندر تک کی بات ہے۔ اب خدا مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ خدا مجھے دین کے نام پہ یہ صفتیں چاہتا تھا۔ مثلا مجھے رحم دل دیکھنا چاہتا ہے یا سنگ دل دیکھنا چاہتا ہے؟ رحم دل دیکھنا چاہتا ہے۔ اب میں نے 36 عبادتیں کی ہیں، میرے دل میں رحم نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی صرف ظاہر عبادات کو حاصل کر سکا ہوں، ابھی اندر کی بات نہیں پہنچی، ابھی اندر بات نہیں پہنچی۔ ابھی الحمدللہ رب العالمین میں اور آپ زیارات پہ جائیں گے انشاءاللہ، بہت سارے لوگ زیارت پہ جانے کے انتظار میں ہیں۔ خدا انشاءاللہ جتنے لوگ بھی حج و زیارات پہ بلا خزر بین پہ جانا چاہتے ہیں، سب کی زیارات کو قبول فرمائے انشاءاللہ، ان سب کے سفر کو آسان فرمائے، اور جتنی بھی مشکلات سننے میں آتا ہے کافی مشکلات ہیں، خدا ان تمام مشکلات کو بحق سید الشہداء برطرف فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بھائی فرض کریں میں زیارت پہ گیا، میں نے سوچا میں زیارت پہ تو میں جا ہی رہا ہوں، خدا نے مجھے توفیق بھی دی ہے، میں تھوڑا زائرین کی خدمت بھی کر لوں، زائرین کی خدمت بھی کروں۔ الحمدللہ رب العالمین کروڑوں زائرین آ رہے ہیں، زائرین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں۔ اچھا اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں، میں زائرین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں یا تھوڑا سا پتہ تو چلے کہ میں نے زائرین کی خدمت کی ہے؟ کیا ڈرامہ ہے اس میں؟ یہ وہ گہرائی ہے۔ اب معاملہ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ معذرت کے ساتھ کبھی ہم لوگ کہتے ہیں 10 بستہ ہاتھ نہیں باندھتے، میں ہاتھ بھی باندھ رہا ہوں۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا، جب میں مجلس پڑھنے گیا وہاں پر تو پتہ چلا کہ میں تو کسی اور کے لیے مجلس پڑھنے گیا تھا، وہاں ایک پارٹی اور بھی آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہماری مجلس ہے۔ میں نے کہا اگر پڑھنی ہے تو میں پڑھ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پڑھیں گے تو صحیح آپ، لیکن ایک شرط بھی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ بینر پیچھے ہمارا لگے گا۔ میں نے کہا بھائی مجلس تو میں پڑھ دوں گا، سید الشہداء کے نام کی مجلس ہے، مجھے فخر ہے الحمدللہ رب العالمین اس کام کو انجام۔ یہ بینر کی کیا کہانی ہے؟ کہنے لگا کہ مولانا ریکارڈنگ ہوگی اور ریکارڈنگ میں یہ دکھانا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کی طرف سے مجلس ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا یہ جو یہ کر رہا ہے اس کی مجلس میں سید الشہداء آ جائیں گے؟ مشکل لگ رہا ہے۔ کیوں مشکل لگ رہا ہے؟ سید الشہداء تو 2 آدمی کی مجلس میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ 2 خلوص سے مجلس کریں، دل سے کریں، دکھاوے کی نہ کریں۔ یہ گہرائی ہے جو ہمارے دین میں اس وقت مشکل میں آئی ہے۔ بھائی میں نے اپنے بچے کو بھیجا کسی کلاس میں کسی کام سے دین کا نام سیکھنے کے لیے، اس میں شو کیوں کر رہا ہوں؟ اس میں یہ جو دوسروں کے سامنے جما رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے خلوص نہیں ہے، پھر وہ گہرائی بھی نہیں آئے گی۔ آپ کو مجھے وہ گہرائی لانی ہے۔ کل میں اس کو اور تھوڑا سا اس معاملے سے اور تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تو میں تھوڑا سا
سمجھ لیں کہ سیکنڈ لیول کے اوپر رکا ہوا. ایک تھرڈ لیول بھی ہے یہاں پر, ایک تھرڈ لیول بھی ہے, اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا کل انشاءاللہ. تو اب ہم کہاں پہ پہنچے؟ ایک معاملہ تھا کہ میں نے قرآن سیکھا, صرف یہ سیکھ لیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بس یہ پڑھنا آ گیا. ایک دفعہ مجھے یہ پتا چل گیا اس کا مطلب کیا ہے, الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ بھی پتا چل گیا. ایک دفعہ یہ پتا چل گیا یہ کتاب ہے, قرآن ہے, مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ نہیں پتا چلا قرآن سے سیکھنا کیا ہے, یہ نہیں پتا چلا. ایک دفعہ یہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ سیکھنا ہے, لیکن میں نے کیا سیکھا ہے, مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اگر کوئی سورہ واقعہ رات کو پڑھ کے سوتا ہے تو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. مجھے یہ پتا چلا ہے. کیا مطلب؟ میں نے سارا دین استعمال کیا ہے دنیا بنانے کے لیے, مجھے یہ پتا چلا. پھر اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھا کہ میں سورہ واقعہ پڑھتا اور سورہ واقعہ سے یہ سیکھتا کہ خدا جس کو مومن کہتا ہے اس میں صفتیں کون سی ہوتی, وہ میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں. یہ جو خدا کہہ رہا ہے اصحاب یمین اور اصحاب فلاں, یہ جو اصحاب یمین ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اصحاب یمین مقربین کون ہیں؟ پھر اپنے آپ سے پوچھتا یہ صفت میرے اندر ہے یا نہیں. یہ اصلی کام تھا. تو مجھے دین کے پیچھے جو اصلی کام کرنا تھا بالکل لب لباب ملا کر, بھائی اپنے بچوں کے اندر یہ دیکھتے رہو یہ سچے بنے یا نہیں بنے, اپنے بچوں کے اندر دیکھتے رہو یہ رحم دل بنے یا نہیں بنے, ان کے اندر دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت آئی یا نہیں آئی, یہ دیکھتے رہو دین کے اندر. اور بچوں کو چھوڑ دو, اپنے اندر دیکھ لو. سب سے پہلے میں اپنے اندر دیکھ لوں. میں بتا رہا ہوں میری عمر گزر رہی ہے, اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کب کتنا دن باقی ہوں, تو میں اپنے اندر اس بات کو جانچنے کی کوشش کروں کہ بھائی میں نے جس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ کام انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے. باقی تو جیسا تیسا میں نے کر ہی لیا نا, اب اتنی عمر میں آ گیا, تو وہ خدا کی صفتیں آئیں یا نہیں آئیں. اب اس کی ایک گہرائی ہے جو میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی. تو عزیزان محترم, جب ہم اس طرح دیکھیں گے دین کو, پھر یہ معاشرہ کچھ اور ہو جائے گا. پھر اس معاشرے کی ہم مشکلات حل کر پائیں گے. پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور آپ پھنسے ہوئے ہیں, دھوکہ بازی ہو گئی ہے, یہ طلاق کے مسائل ہو گئے, خاندانی جھگڑے ہو گئے, ایک دوسرے کے دلوں میں بغض کی عداوت کھچاؤ, یہ سب ختم ہوتا ہے. پھر صحیح ہوگا معاملہ. اب ان باتوں کو اگر سمجھ لیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے بھائی یہ امام کی نصرت کرنے والے بنتے کیسے ہیں. ایسے بنیں گے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں صرف 2+2 4 کر کے بننے والے ہیں. نہیں, یہ تھوڑا سا گہرا معاملہ ہے, اور اس گہرائی میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہاں معاملہ کچھ اور ہے. اب آپ تصور فرمائیے جو سید الشہداء کا ساتھ دینے والے آئے تھے, کتنی دفعہ ہم ان مثالوں کو کہتے ہیں, آپ اور ہم دہراتے ہیں ان باتوں کو کہ بھئی ان میں تو ایک بندہ ایسا تھا جو جمعہ 8 دن ہوئے مسلمان ہوا تھا, عیسائی تھا, اس نے تو ہمارے طرز کی عبادتیں کی نہیں زندگی بھر, تو وہ سید الشہداء کے کیمپ میں کیسے آ گیا؟ کوئی اور بندہ ہے وہ کسی اور گروہ کا ماننے والا سمجھا جاتا تھا, وہ آ گئے یہاں پر سید الشہداء کے پاس. کیوں آئے؟ انہوں نے تو مثلا وہ جو عیسائی سے آئے اور اس نے تو کبھی روزہ ہی نہیں رکھا ہماری طرح, نماز ہی نہیں پڑھی, قرآن ہی نہیں پڑھا. کچھ دل میں تھا جس کی وجہ سے سید الشہداء کے پاس قبول ہو گئے. کیا تھا وہ دل میں؟ زہیر بن قین دوسرے گروپ کے تھے, دل میں کیا تھا جو یہاں مانے گئے؟ حضرت حور دوسری فوج کے سپہ سالار ہیں, ان کے دل میں کیا تھا جو یہاں آئے؟ پھر معذرت کے ساتھ اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, وہ جو کوفی نہیں آئے یا لشکر عبید اللہ میں چلے گئے, وہ ظاہر میں ہمارے جیسے تھے, ان کے دل میں کون سی بدبختی تھی جو ان کو وہاں لے گئے؟ وہ تو ظاہر میں ہمارے جیسے تھے, کچھ لوگ ان میں سے, بہت تو شامی تھے, ویسے بھی تھے, لیکن بہرحال لشکر عبید اللہ ابن زیاد کے اندر کچھ لوگ تھے جو شروع میں سید الشہداء کے نام پہ تھے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ سید الشہداء نے عاشور کے دن بتایا تم نے خط لکھا تھا مجھے, فلانی تم نے نقاب لگائی بھی ہے, کیا تم سمجھتے ہو پہچانے نہیں جا رہے کیا؟ یہ ماننے والوں میں سے تھے, انہوں نے خط لکھے تھے.
کچھ البتہ. تو عزیزان محترم، وہ جو اندر کام ہونا ہے وہ کیا ہے، اس کو دیکھتے رہیں. اور میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج بھی عرض کروں گا، ہمیشہ زندگی میں سوچوں گا، یہ کام ہونا اسی یا حسین کی آواز سے ہی ہے، ہونا اسی سے ہی ہے. یہ میرے اور آپ کے بس کا نہیں ہے. مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، میں بہت محنت کروں گا نا، اپنی زبان کو پکڑنے کی کوشش کروں گا کہ جھوٹ نہ بولے، لیکن سچائی میرے سینے کے اندر اتر جائے اس گہرائی میں جو کل عرض کروں گا. یہ امام حسین کا کام اب میرے بس کا نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں نا، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بھی مجلس شروع کرتا ہوں، پہلے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں فرش عزا پہ بٹھایا. یہ ہدایت کا میدان ہے. خدا نے ہمیں امام حسین کی گھر پہ پہنچا دیا، بڑا خدا نے احسان کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. کتنے لوگ ہیں جو امام حسین کے اس نام سے محروم رہ گئے، اور خدا نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کا یہ نام، ان کی محبت نصیب کر دی. اور کیوں ہم اتنے گرویدہ ہو گئے، یہ تو خدا کا احسان ہے. لیکن اب اللہ کا کرم ہوا ہے، بڑا پروردگار کا احسان ہوا ہے. اگر کوئی ہمارے سامنے امام حسین کے حوالے سے کچھ بات کہتا ہے، اب ہمارے دلوں کو جا کے اثر ہوتا ہے. تو مثلا شاید پوری دنیا میں کوئی شخص ہو جو شاید نہ سمجھے، لیکن ہم امام حسین کے ماننے والے، ہم سے کوئی کہے ایک کوئی پیاسا مظلوم تھا، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. کسی جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں شاید کوئی کسی کو پیاس سے شکست دے، پیاسا رکھ کر اس کو شکست دے، کم از کم شیعہ یہ کام نہیں کر سکتا. شیعہ یہ نہیں کر سکتا. شیعہ کو پتہ ہے مولا کا پیاسا ہونا اسے کیا پیغام دے گیا. بہت ساری چیزیں بحمداللہ رب العالمین ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. عزیزو، یہ جو ایام ہیں جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ اہل بیت کی اسارت کے ایام ہیں، اہل بیت اطہار کے سفر کے ایام ہیں. یہ وہ ایام ہیں جس میں احتمال قوی اس بات کا ہے کہ مولا سید سجاد کا قافلہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بازار سے دوسرے بازار لے جایا جا رہا تھا. مولا کی مظلومیت، مولا کی عظمت. جو صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انتہائی مختصر روایت. ایک شخص مسلم نام کر کے ہے، مسلم کوفہ کا رہنے والا ہے، اس کو مسلم کوفی کہتے ہیں. تو یہ شخص روایت کرتا ہے. کوفہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلا پڑاؤ جو کربلا کے بعد اہل بیت کے قافلے نے کیا وہ کوفہ تھا. اس کا مطلب ہے کربلا سے نکلے پہلا شہر جس پہ رکے وہ کوفہ ہے. ابھی اس کا مطلب ہے 1 دن یا 2 دن گزرے ہوں گے، صرف 1 دن یا 2 دن. مسلم کوفی کہتا ہے کوفہ میں قافلہ داخل ہو رہا تھا، اس کے آگے آگے ایک جوان تھے جن کے گلے میں طوق تھا، ان کے جسم پہ زنجیریں تھیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں. عزیزو، یہ قافلے کی تفصیل بیان کرتا ہے جو ہم بتا نہیں سکیں گے. بس اتنا کہیں گے پیچھے مخدرات کی اماریاں تھیں اور نیزوں کے اوپر سر تھے. یہ راوی ایک روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے امام سجاد کو دیکھا، ان کی زنجیروں سے خون بہ رہا تھا. آج شاید اس راوی کو کہتے ہوئے 2 دن ہوئے ہوں گے جب امام سجاد کا سفر شروع ہوا ہے. عزیزو، ان 2 دنوں کے اندر مسلم کہتا ہے کہ زنجیر سے خون بہ رہا تھا. اے مسلم، اگر تو شام
تک آ جاتا تو امام کی ہڈیوں کی سفیدی کو دیکھ لیتا، امام کے زخموں کی گہرائیوں کو دیکھتا، یہ زخم کتنے گہرے تھے۔ مولا پانچویں امام جب اپنے والد گرامی کو کفن دے رہے تھے، اب ماما اتار کے ماتم کرنا شروع کیا۔ ان لوگوں نے پوچھا مولا کیا غم آیا؟ فرمایا میں نے اپنے باپ کے زخموں کے نشان دیکھے۔ عزیزو آج کے دن کون سے دن ہے جب امام کی زنجیریں اس زخموں سے ٹکرا رہی ہے، ان زنجیروں کی گرمی امام کے جسم کو جھلسا رہی ہے، اور بیویوں کا بے مغنا ہونا، نزوں پر سروں کا ہونا۔